رافال کی تباہی فرانس بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مبینہ پاکستانی شوٹ ڈاؤنز کی اصل حقیقت بتائے۔ فرانسیسی حکومت میں سخت تشویش پائی جاتی ہے کہ بھارت نے حالیہ پاک بھارت فضائی محاذ آرائی میں ممکنہ طور پر اپنے 3 رافال لڑاکا طیارے کھو دیے ہیں۔ یہ وہ طیارے ہیں جو بھارتی فضائی برتری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور پورے جنوبی ایشیا میں بھارت کی طاقت کے مظاہرے کا مرکزی ستون ہیں۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کے مطابق پہلی بار ایسی مصدقہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ فرانس اس معاملے پر براہ راست نئی دہلی کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ بھارتی فضائیہ کے قیمتی رافال طیاروں کا انجام کیا ہوا۔ ترجمان نے کہا، ہم اس وقت جنگ کے دھندلے ماحول میں ہیں جہاں معلوماتی جنگ بھی شدت اختیار کر چکی ہے، اس لیے فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ فرانس کے لیے یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ڈسالٹ ایویشن اور فرانسیسی دفاعی صنعت نے رافال کی جنگی ساکھ پر بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ طیارے واقعی مار گرائے گئے تو رافال کی عالمی مارکیٹ کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ بھارت کی خاموشی اور اندرونی دباؤ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک بھارت نے نہ تو رافال کے نقصانات کی مکمل تصدیق کی ہے اور نہ ہی جنگ کے دوران ہونے والے حقیقی نقصانات کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ بھارتی میڈیا میں بھی شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ کئی معتبر بھارتی صحافیوں اور دفاعی تجزیہ کاروں نے مودی سرکار پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ عوام اور فوج کے اندر جھوٹا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈیا ٹوڈے، این ڈی ٹی وی اور دی وائر جیسے پلیٹ فارمز پر یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیوں حکومت اب تک مکمل حقائق سامنے نہیں لا رہی۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ میں اس معاملے پر کھلی بحث کی جائے اور یہ جانا جائے کہ اربوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود رافال اس طرح بے بس کیوں نکلا۔ یہی نہیں، سوشل میڈیا پر بھارتی عوام بھی مودی حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ آخر حقیقی نقصان چھپانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال بھارتی حکومت کے لیے سیاسی بحران کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق پاکستان کے جیٹ-10C لڑاکا طیارے جو چین نے تیار کیے ہیں نے اس مارکے میں PL-15 EBVR میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف رافال بلکہ دیگر بھارتی طیاروں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ علاقائی اور مغربی دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جے-10C اسکواڈرنز نے اس جنگ کے ابتدائی مرحلے میں بھارتی فضائیہ کے متعدد طیارے مار گرائے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے نہ صرف 3 رافال بلکہ ایک Su-30 MKI، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 بھی کھو دیا، جس سے مجموعی طور پر 6 طیارے مار گرائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ سب بھارت کے پاکستانی علاقے میں گہرے حملوں کے دوران پیش آیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سرکاری طور پر دعویذ کیا ہے کہ پاکستان نے یہ تمام بھارتی طیارے PL-15E میزائلوں کی مدد سے جے-10C طیاروں سے مار گرائے۔ اسحاق ڈار کے الفاظ میں، بہت شور مچایا گیا تھا رافال کے بارے میں لیکن یہ بدترین ناکامی کا شکار ہوا۔ بھارتی پائلٹس کی تربیت بھی اس درجے کی نہیں نکلی جو ایسی جنگ میں درکار ہوتی ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق چھٹا طیارہ یعنی میراج 2000 بھی غالباً ایک اور جے-10C کے ذریعے PL-15E میزائل سے تباہ کیا گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ PL-15E میزائل کو خاص طور پر امریکی AIM-12 زوم-D اور یورپی میٹیور میزائل سے بہتر کارکردگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابھی تک بھارت نے سرکاری طور پر رافال کے نقصان کی تصدیق نہیں کی، تاہم ایئر مارشل A.K. بھارتی نے ایک بریفنگ میں کہا، ہم جنگی صورتحال میں ہیں، نقصانات جنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس مبہم بیان نے ماہرین میں شکوک کو مزید تقویت دی ہے۔ CNN کے سینئر رپورٹر جیم سیٹو نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایک آلیز فرانسیسی انٹیلیجنس افسر نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم ایک رافال پاکستان نے مار گرایا ہے اور مزید طیاروں کے نقصان کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسی دوران ڈسالٹ ایویشن کے اسٹاک میں 20.5% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ دوسری طرف چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ جو جے-10C کا تیار کنندہ ہے، اس کے اسٹاک میں 61.6% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین کے لیے یہ ایک بڑی سفارتی اور تجارتی فتح ہے کیونکہ اب دنیا بھر سے جے-10C کے لیے نئے آرڈرز آنے کی امید ہے۔ JF-17 تھنڈر جو چین اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے، پہلے ہی دنیا بھر میں بڑی ایکسپورٹ دلچسپی حاصل کر چکا ہے اور اب جے-10C بھی اس صف میں شامل ہو چکا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی صورتحال بدل رہی ہے۔ انڈونیشیا، جس نے حال ہی میں 42 رافال طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، اب اس سودے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔
انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ رافال کے نقصانات نے ان کے لیے اس پلیٹ فارم کی کارکردگی پر نظر ثانی کا ایک نیا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگرچہ کچھ انڈونیشین حکام محتاط تبصرہ کر رہے ہیں کہ میدان جنگ کی غیر مصدقہ رپورٹس پر جلدی نتیجہ نہ نکالا جائے، تاہم اب رافال کے خلاف خدشات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت نے 2016 میں 36 رافال کے لیے تقریباً 8.9 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد بھارت نے اپریل 2025 میں 26 رافال میرین طیارے خریدنے کے لیے مزید 7.4 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا، جنہیں بھارت کے ANS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر پر تعینات کیا جانا ہے۔ تاہم اب رافال کی جنگی ساکھ شدید دباؤ میں ہے اور J-10C خطے میں ایک نیا فورس ملٹی پلائر بن کر ابھرا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا کی فضائی طاقت کا توازن اب ایک نئے اور غیر متوقع دور میں داخل ہو چکا ہے۔